ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد کی بینکنگ عدالت کا عمران خان کو منگل کے روز پیش ہونے کا حکم۔ ایف آئی اے کا چیئرمین پی ٹی آئی پر عبوری ضمانت کا غلط فائدہ اٹھانے کا الزام۔ پیمزیا پولی کلینک اسپتال سے طبی معائنے کے لیے درخواست دائر۔ شوکت خانم اسپتال کی رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک۔ راولپنڈی میں گرفتاریاں دینے فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری سمیت 47 افراد کی نظر بندی کے احکامات اڈیالہ جیل حکام کو موصول۔ 1 ماہ تک سرکاری مہمان بنانے کے لیے دوسری جیلوں میں منتقلی کی تیاری۔ جیل بھرو تحریک کے چوتھے روز آج ملتان میں گرفتاریاں پیش کی جائیں گی۔ دہشت گردی کا خاتمہ، معاشی بحالی اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے منسلک۔ پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قومی ایپیکس کمیٹی نے موجودہ حالات میں یکجہتی، اتحاد اور اجتماعی جدوجہد کو ضروری قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے واقعات اور سیکیورٹی آپریشنز کے دوران سوشل میڈیا کے کردار کا جائزہ۔ دنیا میں رائج سائبر اسپیس سے متعلق ایس او پی سے رہنمائی لینے کی تجویز پر غور۔ غلط معلومات روکنے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ۔ ملک کی ترقی کے لیے ذاتی انا کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ حالات خود ٹھیک نہ کیے تو کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم کا ایپیکس کمیٹی میں خطاب۔ معاشی چیلنجز کے دوران ایک سیاسی جماعت سڑکوں پر معاملات طے کرنا چاہتی ہے، نام لیے بغیر تحریک انصاف کی مذمت۔ حکومت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر ظاہر شاہ کو چیئرمین نیب تعینات کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے چیئرمین کی تقرری تک فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اسلام آباد میں بہارا کہو بائی پاس کے پل کا زیر تعمیر پلر گر گیا۔ ایک مزدور ملبے تلے دب کر جاں بحق، کئی کو زندہ بچا لیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا نوٹس۔ چیف کمشنر نے تحقیقات کے لیے 8 رکنی کمیٹی بنا دی۔ مرغی، مٹن، بیف، انڈے، دالیں، سبزیاں سب مہنگی۔ خوردنی تیل، گھی، دودھ اور دہی اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ۔ مہنگائی کی ہفتہ وار شرح 3.25% اضافے سے 41.54% تک جا پہنچی۔ 33 بنیادی اشیاء روزمرہ کی قیمتوں میں اضافہ اور صرف 6 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ بحران کا شکار معیشت کے لیے اچھی خبر۔ چین سے رول اوور کے معاہدے کے بعد $70 کروڑ پاکستانی خزانے میں جمع۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ تورخم پر پاک افغان بارڈر 5 روز بعد کھول دیا گیا۔ دونوں اطراف سے گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کے بعد پولیس حکام کی پھرتیاں۔ صوبائی حکومت سے نئی بھرتیوں کی اجازت طلب کر لی گئی۔ عزیز آباد کراچی میں سرکاری اسکول اور کالج کے اطراف کھلے۔ برساتی نالے طلبہ اور اساتذہ کے لیے خوف کی علامت بن گئے۔ بچے فٹ پاتھ کے بجائے سڑک کے درمیان چلنے پر مجبور۔ یورپی تحقیقی ادارے ڈس انفو لیب نے بھارتی میڈیا کی جھوٹی خبروں کا دوبارہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ خبر رساں ادارہ ANI پاکستان اور چین کو نشانہ بنانے کا ہتھیار قرار۔ ANI پر فرضی صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے حوالے دینے کا الزام۔ میدانی جنگ بن گیا۔ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے ارکان نے ایک دوسرے پر مکے اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ یوکرین جنگ کا 1 سال۔ FATF نے روس کی رکنیت معطل کر دی۔ یورپی یونین کا بھی ماسکو کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کا اعلان۔ اعظم خان نے گلیڈیٹرز کے چھکے چھڑا دیے۔ 42 گیندوں پر 97 رنز کی دھواں دار اننگ۔ شاداب کی اسلام آباد یونائیٹڈ نے سرفراز 11 کو 63 رنز سے ہرا دیا۔ 220 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 157 رنز بنا کر آؤٹ۔ مین آف دی میچ اعظم خان نے اعزاز والد کے نام کر دیا۔ PSL میچز کے لیے 45 کروڑ روپے کے بل کا تنازع حل نہ ہوا۔ نگراں حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلے پر قائم۔ مذاکرات کا نتیجہ نہ نکلنے پر PCB نے راولپنڈی اور لاہور کے میچز کراچی منتقل کرنے کا اشارہ دے دیا۔ فرنچائز مالکان بھی بورڈ کے حامی۔ لاہور میں فیض میلے کے بعد علم و ادب کا ایک اور خزانہ کھل گیا۔ 10ویں 3 روزہ لٹریری فیسٹیول کے پہلے روز کئی سیشنز میں علمی مکالمے۔ روزنامہ ڈان کی دہائیوں پرانی کاپیوں کا سٹال توجہ کا مرکز بن گیا۔ ادب کے نوبیل انعام کے لیے اپنے ملک کے خلاف بولنا پڑتا ہے، لابنگ ہوتی ہے۔ جاوید اختر کا بیان جواب کا بھی مستحق نہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کا سیشن سے خطاب۔